السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 15 محرم الحرام 1447 ہجری مطابق 11 جولائی 2025 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ پہلا مضمون ہے تذکیر، صرف سر نہیں دل بھی جھکائیے، محمد فرید حبیب ندوی۔ ہم سب مسلمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ایک لمحہ رک کر سوچئے، کیا ہمارا دل بھی جھکتا ہے؟ سجدہ ایک عظیم عبادت ہے، یہ بندگی کی سب سے اونچی علامت ہے، لیکن سجدہ صرف جسم کا جھک جانا نہیں بلکہ اصل سجدہ تو دل کا جھکنا ہے۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف سر جھکانا کافی نہیں بلکہ سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکا ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز میں سجدہ کرتے وقت اپنا سر تو جھکا لیتے ہیں لیکن ان کا دل خدا رحمان کے آگے جھکا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ دل کا جھکنا کیا ہے؟ اللہ کے سامنے عاجزی کا احساس، اپنی بے بسی اور محتاجی کو تسلیم کر کے اس سے مانگنا، بڑائی کا ہر تصور دل سے نکال دینا، اللہ کی ہر نعمت کو اس کا احسان سمجھنا، اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین۔ ہم میں کتنے لوگ ہیں جن کے دل ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو ہمیشہ خدا کا محتاج اور اس کے سامنے بے بس سمجھتے ہیں۔ محسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ٹھیک ٹھاک پوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایک طرح سے خدا سے بے نیازی کی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ ایسا لگنے لگتا ہے جیسے اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے دل خدا کی یاد سے خالی ہو جاتے ہیں، ہم دعاؤں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور زندگی میں ایک طرح کی بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہم میں سے بہت سوں کا حال ہے اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اور وقت کے ہر سیکنڈ میں خدا کے محتاج ہیں۔ جس وقت ہمارے اندر بے نیازی کسی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس وقت بھی ہم خدا کے پوری طرح محتاج ہوتے ہیں۔ جس وقت ہماری جاب ٹھیک ٹھاک چل رہی ہوتی ہے اور کاروبار سیٹ ہوتا ہے اور گھر میں کوئی بڑی بیماری نہیں ہوتی، اس وقت بھی ہم خدا کے محتاج ہوتے ہیں۔ یہ جو بات کہی گئی اسے ہم عقیدے کے طور پر تو مانتے ہیں لیکن دل میں اس کا احساس بہت کم رہتا ہے۔ اللہ کو مطلوب یہی ہے کہ بندہ ہر وقت خود کو خدا کا محتاج اور اس کے سامنے بے بس سمجھے اور اس سے مانگتا رہے۔ جب انسان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے دل میں ہر وقت یاد خدا کی کیفیت رہتی ہے۔ پھر وہ کسی کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتا، وہ گھمنڈ اور تکبر نہیں دکھاتا۔ قرآن مجید میں دل کے جھکنے کو انابت اور اخبات کہتے ہیں۔ سورہ قاف میں ایک جگہ ارشاد ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جنت کی یہ نعمتیں اسے ملیں گی جو خدا سے بن دیکھے ڈرا اور قلب منیب لے کر آیا۔ قلب منیب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا دل۔ اسی طرح قلب مخبت کا مطلب ہوتا ہے وہ دل جس میں عاجزی ہو، جھکاؤ ہو، جو اللہ کے سامنے بے بسی کے ساتھ جھکا رہے۔ قرآن مجید کی سورہ حج آیت نمبر 34 میں ہے، وبشر المخبتین، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ سورہ حج آیت 54 میں ارشاد ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ ایک اور جگہ سورہ ہود آیت 23 میں ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کے آگے جھک کر مطمئن ہو گئے تو وہ جنتی لوگ ہیں۔ اس لیے ہمیں سر جھکانے کے ساتھ ساتھ اس کی بھی مشق کرنی چاہیے کہ اللہ کے آگے ہمارا دل بھی جھکا رہے۔ دل کو کیسے جھکایا جائے؟ نمبر 1 اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے، نمبر 2 اپنی کمزوریوں کو سوچ کر، نمبر 3 سچے دل سے دعا کر کے، اور نمبر 4 قرآن کو دل سے سن کر۔ دوسرا مضمون ہے اسلامیات، شریعت کی نظر میں غربت پسندیدہ نہیں ہے، ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ قرآن کریم میں ایمان والوں کو ایک جامع دعا یہ سکھلائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 201۔ یہ وہ دعا ہے جو ہم اپنی نمازوں میں مانگتے ہیں لیکن اس کے معنی پر غور نہیں کرتے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں زندگی کا بہتر ہونا ضروری ہے۔ دنیا کی بھلائی اور اچھائی میں جہاں صحت و عافیت، نیک بیوی، علم، عبادت، اچھے اعمال، نیک اولاد، ایمان کی حالت میں موت جیسی چیزیں داخل ہیں، وہی اس میں معاش اور روزی کی بہتری بھی داخل ہے۔ اسلام غریبی کو ختم کرنے اور معاش کو بہتر بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔
کیونکہ غریبی میں انسان کے منہ سے کبھی کبھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ وہ اپنے ایمان ہی کا سودا کر لیتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے غریب مسلمان مال کے لالچ میں قادیانی اور عیسائی ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ فقر و غربت انسان کو کفر کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ کنز العمال حدیث نمبر 16682۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میں کفر اور فقر و فاقے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ کنز العمال حدیث نمبر 16687۔ یہاں دو تین باتوں کا سمجھ لینا بھی بہت ضروری ہے تاکہ الجھنوں سے بچا جا سکے۔ جب غریبی و محتاجی کی بات چلتی ہے تو بہت سے لوگ جھٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ فقر و محتاجی کوئی بری چیز تھوڑی ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، یعنی آپ جس بلند مقام پر فائز تھے اسے دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا، لیکن امت کی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے لیے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اور جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا فقر میرا فخر ہے، تو وہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ مرقات المفاتی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 12۔ اور جس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ اور اسی حالت میں وفات عطا فرما، اور مسکینوں کے ساتھ حشر کے روز مجھے اٹھا۔ ترمذی حدیث نمبر 2352۔ تو اس حدیث میں مسکین سے مراد فقیر و محتاج نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ایسا شخص ہے جو تواضع والا ہو اور جس میں گھمنڈ اور تکبر نہ ہو۔ اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تو مجھے سرکش بندہ نہ بنا، اے اللہ تو مجھے سرکش بندہ نہ بنا بلکہ اپنا متواضع بندہ بنا، اور اسی حالت میں مجھے موت دے اور اسی حالت میں مجھے قیامت کے روز اٹھا۔ مرقات المفاتی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 12۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ ایک طرف تو حدیث میں فقر سے پناہ مانگی گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ فقر کوئی اچھی چیز نہیں، اور دوسری طرف حدیث میں ہے کہ فقیر مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، ترمذی حدیث نمبر 2382، جس کا مطلب یہ ہوا کہ فقر اچھی چیز ہے، تو یہ تو دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ فقر تو واقعی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی فقر کا شکار ہو جائے تو اس حدیث میں اس کے لیے تسلی کا سامان ہے، تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر خوشی خوشی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اس کی مثال بالکل مرض کی طرح ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ مرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مرض کا شکار ہو جائے تو اس کو تسلی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا جاتا ہے کہ بیماری سے مسلمان کے گناہ درخت کے پتے کی طرح جھڑ جاتے ہیں، بخاری حدیث نمبر 5360۔ اس لیے اگر کوئی شخص غریبی کا شکار ہو تو اسے اپنی غریبی دور کرنے کی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس پر اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنی تقدیر پر راضی رہے اور اپنے اندر قناعت کی عادت ڈالے اور آخرت کی نعمتوں کو سامنے رکھ کر خوشی خوشی زندگی بسر کرے۔ تیسرا مضمون ہے فکر و نظر۔ آزمائش بھی خیر کے لیے ہوتی ہے۔ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی آزمائشوں سے گزرتے ہیں، کبھی کبھی ان آزمائشوں سے بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ بعض مرتبہ آزمائشیں ہمیں بلند مقام پر فائز کر دیتی ہیں۔ یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ کرنے، غفلت سے بیدار کرنے اور خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کسی آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، ترمذی حدیث نمبر 2396۔ کچھ آزمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور ہمارے درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تھکن، بیماری، پریشانی، غم، اذیت یا رنج پہنچتا ہے، حتیٰ کہ جو کانٹا بھی اسے چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے ذریعے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، بخاری حدیث نمبر 5642۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کی ہر تکلیف چاہے جسمانی ہو یا روحانی اللہ کے یہاں ضائع نہیں جاتی، بلکہ اگر بندہ صبر و شکر کا راستہ اختیار کرے تو یہ تکلیف گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو میں 3 چیزوں پر شکر کرتا ہوں۔ یہ مصیبت میرے دین میں نہیں آئی، نمبر 2 اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، نمبر 3 اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ اجر دے گا۔ اس لیے صرف اس وقت راضی نہ رہیے جب زندگی آسان ہو، نعمتیں میسر ہوں، جسم تندرست ہو، رزق کشادہ ہو، بلکہ اس وقت بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی عادت ڈالیے جب دکھ، بیماری، محرومی اور تنگ دستی نے ہر طرف سے گھیر رکھا ہو، کیونکہ یہی اصل ایمان، یہی اصل بندگی اور یہی اللہ پر کامل اعتماد کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف اور بھوک سے اور مال و جان اور پھلوں کی کمی کے ذریعے اور
صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 155۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اگر مصیبت آئے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2999۔ اس لیے جب بھی ہم کسی آزمائش میں مبتلا ہوں تو ہمیں اس میں خیر تلاش کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اس چھوٹی آزمائش میں مبتلا کر کے شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچایا ہو، یا شاید وہ ہماری اصلاح چاہتا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ ہماری آزمائش دوسروں کے لیے نصیحت ہو۔ اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق ملے گی، جو بڑے ثواب کی چیز ہے۔ آخری مضمون ہے مسائل۔ سوال: کیا امام کو لقمہ دینے سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے؟ جواب: صرف لقمہ دینے یا لینے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو اس وقت لازم آتا ہے جب بھول کر کوئی واجب چھوٹ جائے یا نماز کے ارکان میں تقدیم و تاخیر ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔